السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سیرا کے پاؤں جب میں نے دیکھے تو بہت ہی گندے ہو چکے تھے، بلیک ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی دھیان نہیں دیا کیونکہ بلینکٹ میں ہی ہوتے ہیں سیزر کے بعد۔ تو آج میں نے دیکھے تو میں نے کہا بہت گندے ہوئے آپ کے پاؤں، چلیں آپ کے پاؤں صاف کرتے ہیں۔ تو میں لے کر آ گئی پیڈیکیور مشین اور ان کے پاؤں صاف کرنے لگ گئی۔ جب میں نے پیڈیکیور مشین آن کی تو لائٹ ہی چلی گئی۔ میں نے کہا لائٹ کا ویٹ کروں گی تو 1-1.5 گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا، کیونکہ سارا سامان میں ریڈی کر کے رکھ چکی تھی۔ تو اس لیے میں نے کہا تھوڑی دیر میں پانی پتیلی میں ہی گرم کر لیتی ہوں۔ میں نے تھوڑا سا پانی گرم کیا اور مشین میں ڈالا اور اس میں ہینڈ واش ڈال دیا۔ آپ کے پاس ہینڈ واش نہیں ہے تو کوئی بھی شیمپو آپ یوز کر سکتے ہیں، اس سے تھوڑے سے ختم ہو جاتے ہیں پاؤں، ان میں جو کچھ جو وہ بھی گھل جاتی ہے اور سلکی سے پاؤں ہو جاتے ہیں، اس سے جلدی سے صاف بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اٹھایا نیل فائلر اور ان کے اوپر سے سارے ناخن پہ جو میل جمی تھی ساری اور جو ایکسٹرا گوشت وغیرہ آ جاتا ہے وہ سب صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد میں نے ان کے پاؤں کو تھوڑا بہت نیلز کو صاف کرنے کے بعد نیل کٹر کی مدد سے میں نے ان کے نیلز کاٹے۔ پھر نیل کاٹنے کے بعد پھر تھوڑا سا میں نے نیل فائلر سے دوبارہ سارے نیلز کو فائل کیا۔ فائل کرنے کے بعد میں نے جالی لے کے پھر تھوڑا سا پاؤں کو صاف کیا۔ پاؤں کو صاف کرنے کے بعد میں نے کریم لگائی۔ جو بھی چیزیں میرے پاس اویلیبل ہوتی ہیں میں وہ لگا لیتی ہوں، یہ نہیں کہ یہ فٹ والی لیکن ہاں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ ہاتھ دھو کر یہ اپنی کریم وغیرہ کو یوز کریں، کیونکہ اسی کے جرمز وغیرہ ہی ہیں، کیونکہ دوبارہ آپ نے وہ کریم کہیں اور بھی یوز کرنی ہوتی ہے، منہ وغیرہ پہ بھی تو ہاتھوں پہ۔ تو اس لیے میں زیادہ تر یہ کرتی ہوں کہ جو چیز میرے پاس اویلیبل ہوتی ہے میں اسی سے کر لیتی ہوں کام۔ تو میں نے جلدی سے آ کے پاؤں صاف کیے تو زیرا بھی بہت خوش ہو گئے۔ یہاں پہ نا مجھے آج بہت خوشی ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو ہسبینڈ ہے اس کو دباؤ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی ثواب دیتے ہیں، ان کے بغیر کہے اگر عورت دباتی ہے یا عورت اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھے، کیونکہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، مرد اور عورت۔ بچے بھی تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن بہن بھائی بچے لیکن سب ہی صحیح ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مرد عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کی قدر کریں اور اس کی عزت کریں۔ جو عورتیں اپنے ہسبینڈ کی عزت کرتی ہیں اور معاشرہ ان کی عزت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنے ہسبینڈ کی عزت کرتی ہیں اور کوئی ایسی بات کو پی جاتی ہیں جو اس وقت وہ بولنے والی نہیں ہوتی، لیکن کچھ اس وقت چاہے ہسبینڈ کو احساس نہ ہو، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہسبینڈ کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری بیوی نے یا میری انسلٹ کرنی تھی، میری انسلٹ بنتی تھی، لیکن میری بیوی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگلی دفعہ وہ بھی احتیاط کرتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور ہاں، اپنے ہسبینڈ کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، نہ بہن بھائیوں میں، نہ کزنوں میں، نہ ہی دیورانی جٹھانیوں میں، کیونکہ یہ باتیں جو اگر آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گی تو کل یہی آپ کو لوگ طعنے دیں گے کہ تم تو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یوں بولتی ہو، تمہارا کون سا اچھا ہے یہ وہ۔ تو اچھی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی قدر خود کرواتی ہیں، میکے میں بھی سسرال میں بھی۔ اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کی خود قدر کریں۔ جب ہسبینڈ اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے تو سبھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہسبینڈ ہی اپنی وائف کی عزت نہ کرے تو کوئی بھی اسے عزت سے نہیں دیکھتا، خاص کر کے سسرال میں۔ اور ہاں، ایک بات مجھے یہاں پہ یاد آئی کہ میری امی کہتی تھیں کہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن ہسبینڈ تو ہسبینڈ ہوتے ہیں۔ معاشرے والوں کو روب ہوتا ہے، اگر گھر کے باہر ہسبینڈ کی چپل پڑی ہوگی تو اس کا روب ہوگا کہ اس کو تو میاں ہے، وہ کسی عورت کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اکیلی عورت کی تو ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، بہت پریشان ہو جاتی ہیں اکیلی عورتیں۔ یہاں پہ میں زہر کے بال تھوڑے بہت تھریڈنگ کرنے لگی، وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑ دو مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی نہیں، جب اتنا کر لیا تو تھوڑے سے 2-3 ہی تو بال ہیں، مجھے تھریڈنگ کرنے دو۔ پھر میں نے ان کے بالوں کی تھریڈنگ کی اور صاف کر کے ان کو لاسٹ میں موزے پہناتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور دعائیں دینے لگے، کیونکہ ان کا سیزر ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ جھک نہیں سکتے۔ ویسے تو ادروائز ان کے پاؤں اتنے گندے ہوتے نہیں، وہ ماشاءاللہ سے ڈیلی نہاتے ہیں اور ڈیلی ہی آپ کے پاؤں صاف کرتے ہیں۔ ابھی سیزر کی وجہ سے ڈاکٹر نے ان کو نہانے سے منع کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے پاؤں پہ بھی دھیان نہیں دیا، اور جب میں نے دھیان دیا تو دیکھا بہت ہی گندے تھے، تو میں صاف کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر دیتے ہیں۔ انسان جو ہے، انسان سے کوئی توقع نہ رکھو کہ میں نے اس کے ساتھ یہ اچھا کام کیا تو یہ مجھے اجر دے گا یا نیکی دے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ خود کو مضبوط کرو اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنے خاوند کا خیال رکھو۔ ہاں، خاوند ضرور یہ بات کہتا ہے میری خیر ہے دوسروں کو دیکھ لو، میرے بہن کو دیکھ لو، میرے بھائی کو دیکھ لو، لیکن نہیں، آپ نے پہلے اپنے خاوند کو ہی دیکھنا ہے۔ وہ اوپر سے تو ضرور کہتا ہے، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ ہائے اللہ یہ کون سا مجھے دیکھتی ہے یا پوچھتی ہے، اس کے دل میں
عجیب سے وسوسے آتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ ان کی بھی قدر کرے، لیکن اپنے ہسبینڈ کی جگہ اپنے ہسبینڈ کی قدر ایسی کسی کی نہ کرے، نہ اس کی جگہ کسی کو دے، یعنی کہ اس کی جو خدمت ہوتی ہے وہ ضرور کرے، سارے کام چھوڑ کر پہلے اس کی کام سنے، اس کا کہنا مانے، وہ جو چیز کھانا چاہے اس کو بنا کے دیں۔ آفٹر آل صرف زندگی کا ساتھی ماں باپ کے علاوہ ہسبینڈ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے بعد اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو وہ میرے اس عورت کے ہسبینڈ ہوتے۔ تو یہ بات جب میں سوچتی ہوں تو میں اپنے ہسبینڈ کی واقعی میں بہت قدر کرتی ہوں۔ اور ایک بات میری امی کو اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے کہی تھی کہ بیٹا جب تم پریشان ہو یا تم دکھی ہو تو میری زندگی پہ ہی نظر ڈال لینا، کیونکہ ہمارے تو بابا تھے نہیں، سارے کام بابا والے اور ماما والے سب کام ماما کرتی تھی، مجھے تو بابا کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بابا چیز کیا ہوتے ہیں۔ اب میرے ہسبینڈ میرے بچوں کے لیے چیزیں لاتے ہیں، سب کچھ لاتے ہیں، تو مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میرے بابا نہیں تھے، لیکن میری ماما نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہماری پرورش میں یا ہماری خواہشات کو پورا کر۔ شہر کے ساتھ میں لڑائی نوک جھوک ہو جاتی یا پریشان ہوتی ہوں تو میری امی کی بات مجھے یاد آ جاتی کہ بیٹا اس عورت کی زندگی پہ نظر ڈالا جو تم سے زیادہ پریشان اور دکھی ہوگی، تو تمہیں اپنا دکھ کچھ بھی نہیں لگے گا اور تم ہیپی فیملی کی طرح رہو گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں۔